8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इंतखाबात का दिन मुकर्रर हो गया है। पाकिस्तानियों, ईद मनाओ, खुशी मनाओ कि जमहूरियत फिर से अपने रास्ते पर आ रही है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही मुस्लिम लीग नून के कैंप में परेशानी और मायूसी क्यों है? इंतखाबात का बगल बजते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में शादियाने क्यों बज रहे हैं? कौन इस इलेक्शन से परेशान है? कौन इलेक्शन की तारीख होने पर खुशी से निहाल है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन होगा और लोग अपने वोट के जरिए अपनी आने वाली हुकूमत का इंतखाब करेंगे। यकीनन ये ऐलान पाकिस्तान के घुटन ज़दा माहौल में एक हवा का ताज़ा झोंका है, क्योंकि इस बात के खदशात जाहिर किए जा रहे थे और इस बात पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद भी हो रही थी। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके अलावा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात पर शद-ओ-मत के साथ आवाज़ उठा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करे। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? यह एक मुबहम सूरत हाल थी और एक घुटन ज़दा और एक ऐसा माहौल था जिसमें गैर यकीनी की सूरत हाल थी और ऐसे लग रहा था कि शायद इंतखाबात इल्तबाक का शिकार हो सकते हैं। लेकिन देर आया दुरुस्त आया के मुतरादिफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंतखाबात के हवाले से समाअत हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पाबंद किया कि वो आज ही जाए और सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करे और कल यानी कि 3 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुल्क का ऐवान सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुश्तरका डेट ला कर दें और ऐसी तारीख पर इत्तफाक किया जाए कि जिसमें फिर कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर कुछ भी हो जाए, हम किसी को तारीख तब्दील नहीं करने देंगे और इस तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान करेगा। तो ये एक बहुत हौसला अफजा खबर है जमहूरियत पसंदों के लिए और क्योंकि ज़ाहिर है जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें किस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कितनी बड़ी स्पेस है, ये एक अहम सवाल है। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा का फैसला होने से या उनकी अपीलों का फैसला होने से पहले इंतखाबात का ऐलान मुस्लिम लीग नून के लिए मायूस कुन है? और क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस आए हैं उनके साथ कोई हाथ हो गया है कि अभी मियां साहब की अपीलें लगी हैं, अभी उन पर फैसला होना है, अभी चीजें जानी है? या तो यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर मियां साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी और मियां साहब अगला इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून कुछ थोड़ी सी मायूस हुई है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इतलात है, मैं पिछले तकरीबन 25 साल से मुस्लिम लीग नून की बीट कर रहा हूं, हमारी मुझ तक ये इतलात पहुंची थी कि आला क़यादत को यह कह दिया गया था जावेद लतीफ साहब को कि आपने अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, मीडिया से टॉक नहीं करनी, क्योंकि मियां जावेद लतीफ मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जो मियां साहब सोच रहे होते हैं, मियां जावेद लतीफ साहब वो अल्फाज लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऐवान सदर को यह हिदायत की गई कि एक तारीख का ऐलान लेकर आए, वो 4 फरवरी होनी है, वो 8 फरवरी होनी है या 11 फरवरी होनी है, इन 3 डेटों में से एक तारीख लेकर आए। तो अभी फैसला हो गया हुआ है कि 8 फरवरी को दोनों में इत्तफाक हो गया है और यह समझ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है जो दोनों में इत्तफाक हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी वही ऐलान करेगी और मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी 2024 को होंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले, फैसला आने से थोड़ी देर पहले, हमें एक पैगाम मिला कि कल मियां जावेद लतीफ साहब सुबह 11 बजे 180H जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी हेडक्वार्टर है, पॉलिटिकल ऑफिस, हेड ऑफिस है, वहां पे जावेद लतीफ साहब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमें तो वो बात खुटक गई कि जावेद लतीफ साहब को तो मना किया गया था कि अब आपने चुप रहना है, सारे मामलात तय पा गए, मियां साहब बहिफाजत और बहफ्ज़ अमान वो पाकिस्तान पहुंच गए, वहां पे कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आईनी हडल्स नहीं खड़े किए गए, कोई मसला मसाइल सब होके रेड कार्पेटिंग। लेकिन ये क्या हुआ है? ये जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मायनी खेज है। इससे लगा ये है, अभी तक जाहिर है कल जब जावेद लतीफ साहब बात करेंगे हमें तो पता है कि उन्होंने क्या बात करनी है, इससे लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं
جو کمٹمنٹ کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو معاملات طے پا گئے تھے ایز پر شیڈیول نہیں، اب تھوڑی سا سچویشن چینج ہوئی ہے. یہ تو ہوگی مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون کے لیے یقیناً یہ بات پریشانی کا سبب ہے، خاص کر رائے بینٹ کے لیے. ماڈل ٹاؤن کی پریشانی کی میں بات نہیں کر رہا، آپ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کی سوچ ڈفرنٹ ہے. اب اس میں کیا معاملات ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ واضح ہو جائیں گے ساری صورتحال. پاکستان تحریک انصاف کا کیا بن رہا ہے؟ کیا عمران خان جیل میں رہیں گے اور وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے، یا پھر عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے؟ عمران خان باہر آنے والے ہیں اور عمران خان خود انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے. ہماری اطلاعات یہ ہیں، میں اپنی اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، کہ 27 نومبر تک عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے. وہ اپنی پارٹی کی انتخابی مہم خود لانچ کریں گے، وہ خود اپنی پارٹی کی انتخابی مہم کو آگے لے کر چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑا سا راستہ ہموار ہوا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کو جو 9 مئی کے واقعات ہیں، دیکھیں یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. 9 مئی کے واقعات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی، چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. کوئی بھی خدا نہ کرے اس ملک کا غدار نہیں ہے، کوئی بھی اس ملک کا دشمن نہیں ہے. ہاں سیاسی اختلافات کچھ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے تھے جو کہ نہیں جانے چاہیے تھے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. تو معاملات طے ہونے کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور ملک میں یہ بات اب تمام طاقتور قوتیں یہ بات ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ اب ملک میں ایک سیاسی استحکام دینا ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام خود بخود آ جائے گا. آپ دیکھیں ان دنوں میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے ملک میں، خدا کا شکر ہے، امن و امان ہے، سٹیبلٹی ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں ایک تھی الیکشن کا اعلان نہیں ہو رہا تھا. میں آج ہمیشہ کہتا تھا جس دن اس ملک میں الیکشن کا اعلان ہو گیا اس سے اگلے دن صورتحال آپ کو ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ لکھ لیں، کل سے معاملات بہتر ہوں گے، جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا. اب آہستہ آہستہ پیسے کی ریل پہ آہستہ آہستہ نکلے گا پیسہ، جو بلیک منی لوگوں کی پڑی ہوئی ہے وہ باہر نکلے گی. ظاہر ہے جب رولنگ ہوتی ہے پیسے کی تو پھر پیسہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن جاتا ہے، ایک عام آدمی کی جیب میں بھی وہ پیسہ جاتا ہے. تو بہت زیادہ فوائد ہے. انتخابات کے بہت تازہ ہوا کا جھونکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اسی طرح آئین اور قانون پر فیصلے کروائے. اسی طرح قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. خداوند کریم نے آپ کو بہت بڑے منصب سے نوازا ہے، اور اس ملک کو پلیز آئین اور قانون کے مطابق ڈگر پہ ڈال کے جائے. قاضی صاحب آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں، دیکھیں آپ کے پرکھوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو ایسی ڈگر پہ ہمیں لے کے جائیں کہ ہم ایک سویلائزڈ معاشرہ بنے، ہم ایک اچھی قوم بنے، ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں، اپنے ملک کی ترقی کریں، اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جس دن اس ملک میں رول آف لا ہوگا. اگر رول آف لا نہیں ہوگا، کائنات کی دولت لے کے آ جائیں آپ، دنیا جہان کے ڈالر یہاں پہ اپنی مشینیں لگا لیں ڈالر چھاپنے والی، ہم ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے. تو عدل ظاہر ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری کورٹ آف لا نے جمہوریت کی جانب ایک قدم بڑھایا ہے، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی ہے. اس وقت کوئی بھی غیر جمہوری قوت نہیں ہے. بہت سارے لوگ رومرز پھیلا رہے تھے، ہمیں بھی سچی بات ہے، ظاہر ہے لوگوں کی جب باتیں سنتے تھے ہمیں بھی خدشات تھے، لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے ہمارے معاشی معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہم انتخابات کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. جمہوریت ہی واحد راستہ ہے جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑی سی ٹینشن ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کا اعلان ہو گیا. اب ظاہر ہے آپ بیلٹ پیپر سے کیسے آؤٹ رکھیں گے؟ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کسی طور آپ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر سے باہر رکھ نہیں سکتے، اور میرے خیال میں ہمیں رکھنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ سب کا ملک ہے، کوئی فار ایور اس دنیا میں آیا نہیں ہے. جب انبیاء سے موت نہیں ٹلی تو ہم جیسے خاکسار انسانوں سے کیا ٹلے گی؟ تو خدا کے لیے یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس ملک نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ اللہ اور اس کے پاک رسول کے نام پر بننے والا ملک ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. لہذا پلیز کسی کی اگر کوئی ذاتی ضد ہے، کوئی اناد ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، اس کو رفع دفع کریں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے غصہ کم ہوتا ہے، انا ختم ہوتی ہے، میں ختم ہوتی ہے. اس کو ختم کر کے سب کو سپیس دیں.
یہ ملک ہے ہم سب کا, ہم سب اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کوئی ایک فرد واحد, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, کوئی ایک جماعت, کوئی ایک گروہ, کوئی ایک قوم اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتی. کلیکٹیولی ہم نے ڈیسیژنز لینے ہیں, ایسے میئرز لینے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں. ہم نے اپنی نسلوں کو خوبصورت پاکستان دے کے جانا ہے. بہت اچھی بات ہے, تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اس سے بہتر آج پاکستان میں آج انتہائی خوشی کا دن ہے. عید منائیں, خوشیاں منائیں کہ اس ملک میں جمہوریت اپنی ڈگر پر چل رہی ہے, اور اس میں تمام اداروں کی کنٹریبیوشن ہے. اس میں تمام اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوریت ہی واحد راستہ جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس میں تمام اداروں کی اور ان کی قیادت کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہے, مل کر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور پلیز سب کو سپیس دیں, سب کو راستہ دیں. اگر خدا نہ کرے میں بالکل یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو سپیس ملے گی اور ملنی چاہیے. لیکن اگر خدا نہ کرے کہیں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہرڈلز کھڑے کیے گئے تو پھر یہ الیکشن, پھر یہ جمہوریت, پھر یہ پروسیس بیکار ہو جائے گا. کیونکہ جب تک لوگ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, حکومت کی پشت پر لوگ نہیں کھڑے ہوتے, وہ حکومتیں نہیں چل سکتی. نہ وہاں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, نہ وہاں پر معاشی ترقی ہو سکتی ہے. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے, لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو پلیز اس بار ون مین ون ووٹ, جس نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے اسی کو ووٹ گنا جائے. پلیز یہ ڈبے ادھر ادھر کرنا چھوڑ دیں. خدا کے لیے ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے. 8 فروری 2024 پاکستان میں انتخابات کا دن ہے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں, اتفاق رائے ہو گیا ہے. جس کی جو غلطیاں الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں وہ بھول جائیں, ایوان صدر کی غلطیاں ہیں وہ بھول جائیں, جس کی غلطیاں ساری بھول جائیں. اچھی خبر آگے بڑھیں, بے فارورڈ آگے بڑھیں, اور ہم مل کر سب اپنے ملک کو لے کر جائیں. میں کہتا ہوں کہ جس سے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دیں. معاف کرنے والی بڑی ذات ہوتی ہے, معاف کرنے والا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ تو ملنے سے بڑا نہیں ہوتا انسان, کریکٹر وائز انسان کو بڑا ہونا چاہیے. میرے خیال میں سب کو معاف کیا جائے. اور ہاں, جس نے حد سے تجاوز کیا ہے, اگر جو آئین کہتا ہے تو اس کو معاف کیا جائے, اگر آئین نہیں کہتا اس کو معاف کرنا ملک کے لیے خطرناک ہے. خدا نہ کرے تو پھر اس شخصوں کا بھی معاف نہ کیا جائے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کا دشمن نہیں ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, بھولے بھالے لوگ ہیں ہم, جذباتی لوگ ہیں, یہ سب کو پتا ہے. تو پلیز بے فارورڈ آگے بڑھیں, مل کر اس ملک کو خوبصورت ملک بنائیں, ترقی یافتہ بنائیں, اور ایک عظیم قوم بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں. پلیز 8 فروری پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دن ہے. ووٹ ڈالیں, لیکن پلیز جس کو ووٹ ڈلے اسی کو گنا جائے. ہیرا پھیری سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ آپ سے ناصر.